نیت کی میں نے نماز جنازہ کی. یہ معلوم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو کہ نماز جنازہ فرض ہے، اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے. صرف کھڑے ہو کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں بھی سجدہ رکوع کرنا رہتا ہے نہیں. نیت کی میں نے نماز جنازہ، اور نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یہ کہہ لیں گے. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کفایہ. اب اس میں رکوع سجدہ ہے نہیں، رکعت کا نام لینا نہیں ہے، تو صرف 4 تکبیریں فرض ہیں. کیا ہیں؟ 4 تکبیریں. جنازے کی نماز میں 2 فرائض ہیں، پہلا قیام اور دوسرا یہ 4 تکبیریں. یہ جنازے کے فرائض ہیں. تو 4 تکبیروں کے ساتھ کہنا ہے، رکعت اس میں نہیں کہنا ہے، 4 تکبیروں کے ساتھ. پھر اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد جو ہم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے کہہ دیں گے. پھر دوسری تکبیر کے بعد جو ہم درود پڑھتے ہیں، درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ، درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ہو گیا. اور پھر تیسری تکبیر کے بعد ہم دعائے جنازہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں یہ بول دیں گے دعا اس میت کے لیے. ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف. بول دیں گے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اگر مقتدی ہوں یعنی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ہوں تو بول دیں کہ پیچھے اس امام کے جس طریقے سے نماز میں بولتے ہیں. اس میں کوئی بتانے والی بات نظر آ رہی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بارے میں ہی کسی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں جنازے کی نماز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے. خالی ایک بہانہ پا گئے لوگ کہ ہمیں نیت بتا دیجئے. معاذ اللہ رب العالمین. مسلمان یہ بولیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. اب علم دین سے مراد یہ نہیں کہ سبھی لوگ مفتی بن جائیں، سبھی لوگ مفکر مدبر بن جائیں، سبھی لوگ مجتہد بن جائیں، یہ نہیں. علم دین کا سیکھنا اتنا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض اور اپنی دین کی اپنے دنیاوی جو ضروریات ہیں ان کے مسائل اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، جان سکیں. اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے. تو اس میں تو نماز جنازہ بھی آتا ہے. نماز جنازہ بھی اسی میں ہے نا. جس طریقے سے 5 وقت کی فرض نماز ہے اور 2 رکعت کی جو عید کی نمازیں ہیں، یہ سب بھی اسی میں شمار کی جاتی ہے نا. ان کی نیت آدمی کیوں پوچھتا ہے؟ یہ سب تو معلوم ہونا چاہیے نا. اگر آپ نماز کے بارے میں جان لیں تو نیت میں کوئی مشکل، کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. تو بالکل اسی طریقے سے پہلے ہم نیت کریں گے. نیت کی میں نے، میرے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ الفاظ دہرا لیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. نیت کی میں نے نماز جنازہ کی فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا اس میت کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے. اللہ اکبر. اللہ اکبر جس طریقے سے نماز میں ہاتھ کان کے لو تک اٹھا کر نیت باندھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے حسب دستور ہم کھڑے ہو جائیں، نیت باندھ لیے اللہ اکبر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ مقتدی ہوں تو آہستہ اللہ اکبر کہیں گے جیسے نماز میں اللہ اکبر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام صاحب بھی یہی ثنا پڑھیں گے، آپ بھی یہی ثنا پڑھیں گے، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس ثنا کے علاوہ جنازے کی نماز میں ایک لفظ بڑھا دیا گیا ہے، ایک صیغہ بڑھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جان لے کہ آپ کیا بڑھا ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اب یہاں پہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہی صیغہ بڑھا دیا گیا ہے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک.
یعنی ولا الہ غیرک کے پہلے وجل ثناؤک یہ لفظ بڑھا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، اور کچھ بدلاؤ نہیں ہے ثنا میں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی یہ ثنا مکمل ہو گیا وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اب امام صاحب بولیں گے اللہ اکبر، تو آہستہ اپنے من میں کہنا ہے، آہستہ بولنا ہے، اتنی تیز سے بولنا ہے کہ بغل والے کو نہ سنائی دے، اپنے کان تک آواز پہنچے، اللہ اکبر، اس انداز میں۔ ہاتھ اسے بدا رہے گا، کان کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھے گا، بالکل اس نہیں رہے گا، صرف بولنا ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی تکبیر جو ہوتی ہے تکبیر تحریمہ، اس میں کان کی لو تک ہاتھ اٹھے گا اور باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر بول دیے تو اب دوسری تکبیر میں ابھی ہم نے بولا تھا کہ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اب ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ اگر کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا کیا ہے؟ ہاں، درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، کیونکہ اگلے جمعہ کو آپ کا درود ابراہیم کا سبق بھی ہے انشاءاللہ، اگر آپ لوگ سنائیں گے تو انعام کے حقدار ہوں گے۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب درود ابراہیم مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاتھ اٹھایا جائے گا؟ نہیں اٹھایا جائے گا۔ درود ابراہیمی کے بعد تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر اس تکبیر کے بعد ہم نے کہا تھا، یعنی درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا دعا اس میت کے لیے جو جس میت کے پیچھے، جس میت کی طرف ہم رخ کر کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس میت کے لیے بولے تھے، اسی میت کے لیے دعا پڑھیں گے۔ دعا کیا پڑھی جائے گی؟ جن لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہے تو واہ واہ، اور جنہیں یاد نہیں ہے وہ افسوس کا مقام ہے، ان کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کبھی ہمارے سامنے ہمارے باپ، ہمارے والد جو ہمیں ہم اپنی انگلیاں ہمیں پکڑوا کر ہمیں چلنا سکھاتے تھے، وہ ہمارے سامنے سے جدا ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کتنا افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے باپ کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہے، اس کا جنازہ پڑا ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم افسوس تک نہیں کہتے ہیں ہائے کیسی اولاد ہے۔ وہ باپ بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے اسے انگلیاں پکڑوا کے چلنا سکھایا، میں نے اس کے لیے خون اور پسینہ بہایا، محنت و مشقت کے طرح طرح کے پریشانیوں کا سامنا کیا، لیکن اپنے بیٹے پر آنچ نہیں آنے دی، کسی بری شے کا سایہ نہیں پڑنے دیا۔ آج میرا بیٹا مجھے سامنے رکھ کر یہ افسوس بھی نہیں کر رہا ہے کہ مجھے جنازے کی نماز کی دعا ہی یاد نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہے نا۔ خیر، جنہیں یہ دعا یاد نہ ہو، دعائے جنازہ یاد نہ ہو، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائے جنازہ حدیث شریف سے ثابت ہے، اسے یاد کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔
تو پڑھیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ جو دعا ہے یہ بالغ مرد اور بالغ عورت کی میت کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی ہے لیکن بالغ ہونے چاہیے. اب اگر نابالغ لڑکے، اگر ہم باپ ہوں، ہمارے سامنے ہماری اولاد کی لاش رکھی ہو، اس کا جنازہ رکھا ہو، اگر ہمیں جنازے کی دعا نہ یاد ہو، یعنی نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کی دعا یاد نہ ہو، تو افسوس کا مقام ہے کہ نہیں اس باپ کے لیے. اپنے اس بچے کے لیے وہ سب کچھ لٹانے کو تیار تھا، لیکن یہ اتنا وہ نہیں کر سکا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی نابالغ بیٹی کے لیے یا نابالغ بیٹے کے لیے ایک دعائے جنازہ ہی یاد کر لوں، کیونکہ کسی کی عمر کوئی جانتا تو ہے نہیں کہ یہ کب تک زندہ رہے گا. آج ہم ہی ہیں، ہمارا انتقال ہو جائے، ہمارے والد صاحب کو اگر جنازے کی دعا یاد نہیں رہے گی تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ نے پوری زندگی ہم کو کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکیں کہ مطلب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے کی نماز میں جب میرے لیے کھڑے ہوں تو میرے لیے نابالغ بچے کے لیے، اگر میں نابالغ ہوتا تو یہی نہیں کہتا کہ میرے باپ اتنا نہیں کر سکیں کہ ایک دعا، ایک لائن 1.5 لائن کی دعا ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں الگ الگ دعا ہے، نابالغ لڑکے کی الگ دعا ہے اور نابالغ لڑکی کی الگ دعا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کی بھی دعائیں یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا سے کام چلا سکتے ہیں. لیکن اگر نابالغ لڑکے یا لڑکیاں ہوں، اگر نابالغ لڑکے اور لڑکیاں کی دعا یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لنا یاد ہو تو اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دونوں نابالغ لڑکے اور لڑکیوں میں ایک ایک لفظ کا فرق آیا ہے. ٹھیک ہے، لڑکوں میں آیا ہے اللہم اجعلہ لنا اور لڑکیوں میں آیا ہے اللہم اجعلہا لنا. ٹھیک ہے، تو پہلے لڑکوں کی نابالغ لڑکوں کی دعا پڑھیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعتا ومشفعہ. یہ لڑکوں کی ہو گئی. ٹھیک ہے، اب لڑکیوں کی، نابالغ لڑکیوں کی دعا پڑھیں. اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. یہ دونوں جو ہیں اتنا ہی فرق ہے، الفاظ وہی ہیں لیکن ایک میں ہا لنا ہے ایک میں ہو لنا ہے، اتنا ہی فرق ہے. انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ اب ہم جنازے کی نماز کا طریقہ درست طریقے سے سیکھیں گے، جو جنازے کی دعائیں ہیں اسے صحیح طریقے سے یاد کریں گے. اچھی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یاد ہو جائے گا. اور ایک چیز اور بتا دیجیے کہ سلام پھیرتے وقت ابھی بتا رہے ہیں، ابھی ختم کر، ابھی ایک تکبیر باقی ہے نا. ٹھیک ہے، بھول نہ جائیں. نہیں، اسی کا نمبر آنے والا. یہ نیت کر کے اٹھیں کہ دعائیں آپ کو یاد ہوں گی. بولیں انشاءاللہ عز و جل دعائیں ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اچھی نیت کر کے اٹھیں گے تو اچھی برکت ملے گی. ہاں، بری نیت کے بدلے میں برا ہوتا ہے اور اچھی نیت کے بدلے میں اچھا ہوتا ہے. تو اچھی نیتیں ہمیشہ کیا کریں، اچھی نیتوں کا بدلہ اچھا ملتا ہے. اور رب کریم بہت ہی مہربان ہے. اگر ہم بری نیت کا ارادہ کرتے ہیں، اگر وہ جیسے کسی برے کام کا خیال کرتے ہیں
تو رب کریم اس وقت تک ہمیں گناہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کی اجازت فرشتوں کو نہیں دیتا جب تک کہ ہم وہ گناہ کر لیں۔ کتنا مہربان ہے مولا کریم۔ لیکن اگر ہم کسی اچھے کام کو کرنے کا بھی خیال کریں، سوچیں، ابھی ہمارے دل میں فکر بیٹھتی ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں جب تک ہم وہ کام نہیں کر لیتے۔ اس لیے اچھی اچھی نیتیں ہمیشہ کرنی چاہیے، بری نیتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ابھی یہ دعا ہو گئی ہے، یعنی بالغ مرد اور عورت کی دعا ہو گئی ہے، نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکیوں کی دعا ہو گئی ہے۔ اب دعائے جنازہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آخری تکبیر باقی رہ جاتی ہے، کیا؟ آخری تکبیر، ٹھیک ہے۔ تو ہم بولیں گے اللہ اکبر، یعنی امام بولے گا اللہ اکبر، تو ہمیں بھی آہستہ کیا کرنا ہے، اللہ اکبر بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، ہاں۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جنازے کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ جیسے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہ لفظ السلام جو ہے یہ واجب آتا ہے، کیا ہے؟ ہاں، جیسے ہی السلام ہماری زبان سے نکلتا ہے ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہیں پہ ہمیں دونوں ہاتھ ساتھ میں چھوڑ دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نماز سے فارغ ہو گئے۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے جنازے کی نماز کے بعد لوگ فوراً چپل جوتا پہن کے بھاگنے لگتے ہیں۔ غیر مقلدوں میں، دیوبندیوں میں یہ برا خیال کرتے ہیں، لوگ دعا مانگنے کو کیا سمجھتے ہیں، برا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب دعا نہیں مانگنا چاہیے، بس جنازے کی نماز اتنا ہی ہے۔ لیکن کرنا کیا چاہیے، ہمیں کم از کم اتنی دعا تو ضرور مانگ لینا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اپنے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے نماز میں دعا مانگی جاتی ہے ویسے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا تو ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں نا، اور جو سامنے میت ہے اس کی مغفرت کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس کے بھی جنازے میں ہم لوگ جاتے ہیں، یا تو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ہمارے اعز و اقارب ہوتے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، انہی لوگوں کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں نا، تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، ان کے جنازے سے بچنی چاہیے، نام نہیں لیا جائے گا، ان کے جنازے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا مانگ کر ہی ہٹا کریں۔ میں اپنے گاؤں میں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، امام صاحب جیسے سلام پھیرے چھوڑ کے چلے گئے، ہم کہتے رہے ہیں دعا مانگی تو مطلب ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ؟ اب جب مٹی دینے کی دعا، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جب میت کو ہم دیکھنے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جائیں، یا اس پر کفن اڑھائیں، ٹھیک ہے، یا اس کو اٹھائیں، تو کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور یاد کر لیں آپ حضرات، ٹھیک ہے، بسم اللہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آسان دعا ہے، بسم اللہ ایک لفظ ہے، ملتی، ٹھیک ہے نا، بسم اللہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو نہیں یاد ہے؟ چھوٹے سے بچے کو بھی یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کروایا کرے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ سب جو دعائیں ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ سب دعائیں اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے۔ مدرسے کے بھروسے اگر آپ رہیں گے تو بچہ مدرسے میں صرف 1 یا 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کا آتا ہے، کتنا کوشش کر کے استاد ہار جاتا ہے کہ آپ وقت پر اپنے بچے کو بھیجیں، لیکن آپ خود صبح میں 6-7-8 بجے تک سوئے رہتے ہیں، اپنے بچے کا دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی حساب سے آپ اندازہ لگائیے، آپ کا بیٹا آپ کے پاس 23 گھنٹہ رہتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے مدرسے میں آئے گا، تو وہ 1 گھنٹے میں 20 بچوں کے بیچ میں کیا سیکھ پائے گا؟ کچھ سیکھ پائے گا؟ تو سب سے پہلے مدرسہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں مدرسے میں تو دی جاتی ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، حقیقت ہے کہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کا توجہ
کھیل کود میں لگا رہتا ہے. اگر آپ گھر پہ ان چیزوں کا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بڑے ہونے کے بعد آپ کا وہی بچہ ایک عمل گزار شخص بنے گا، عابد و زاہد شخص بنے گا، تیار ہوگا. تو آپ یہ نیت کریں کہ میرا بیٹا سچوں کی صحبت اختیار کرنے والا بنے، بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرے. یہ آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کے دل میں یہی فکر بیٹھائیں گے کہ وہ سچوں کی صحبت اختیار کرے، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، بروں کی صحبت سے دوری اختیار کرے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. قدم قدم پر شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے چلیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھیں بسم اللہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب میت کو قبر میں اتاریں تب بھی بسم اللہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جس کو یہ دعا نہیں یاد ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ مطلب کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اسے ڈائریکٹ قبر میں اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پھر یہ پڑھیں بسم اللہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ دعا پڑھیں. ٹھیک ہے. اب جب میت کو جب مٹی دینے کی باری آئے تو وہاں کی دعا یہ ہے. 3 صیغے ہیں. قرآن کی آیت ہے. جب مٹی دی جائے میت کو تو پہلی دفعہ مٹی اٹھائیں ہاتھ میں، قبر پر ڈالیں تو پڑھیں منہا خلقناکم. کیا پڑھیں گے؟ پھر دوسری دفعہ مٹی ڈالیں قبر پہ تو پڑھیں گے وفیہا نعیدکم. پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یعنی 3 دفعہ مٹی ڈالیں. ٹھیک ہے. اور یہ مٹی ڈالنے کے بعد آپ سائیڈ ہی ہٹ جائیں. یہ نہیں کہ آپ پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگیں تاکہ دوسروں کو مٹی دینے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. پھر بعد میں اگر آپ کا اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ اور مٹی ڈالیں، جب جگہ دیکھیں خالی ہو گئی ہے، سب لوگ مٹی دے کے ہٹ چکے ہیں، تو اب آپ جائیں نا، آپ ہاتھ سے ڈالیں، پھاڑوا اٹھا لیں، پھاڑوے سے ڈالیں، اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو دعا کر لیا جائے اللہ رب العزت. کوئی ڈاؤٹ نہیں نا آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تب دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ پاک پروردگار عالم، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک ہم نے جو علم دین مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم نے سنا اور سیکھنے کی کوشش کی، اگر اس میں کسی قسم کی غلطیاں ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. رب کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں درست طریقے سے اپنی عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم سب کے نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما. رب کریم ہم سب کو درست طریقے سے نماز ادا کرنے والا بنا. اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے دلوں میں عاجزی عطا فرما. اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل میں ہم سب کو دنیا کی محبت سے بیزار فرما. رب کریم اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل میں ہم سب کے اندر ایمان کی قوت عطا فرما. رب کریم اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل میں ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما. ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.